سب سے زیادہ بھوپال میں جو مدد کی ہے وہ سلطان جہاں بیگم نے کی ہے، اور بھوپال کے دوسرے زمیندار لوگ بھی مدد کرتے تھے۔ سر سید کو ایک الماس کی انگوٹھی اور 2000 روپے غالباً، مجھے اس وقت صحیح رقم یاد نہیں، وہ بھیجی تھی۔ اس کا ذکر انہوں نے سر سید نے اپنے اخبار تہذیب الاخلاق میں کیا ہے۔ بھوپال کے نوابوں نے یونیورسٹی کو نہ صرف مالی تعاون فراہم کیا بلکہ بھوپال کی فرما روا سلطان جہاں بیگم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پہلی خاتون وائس چانسلر کے طور پر فرائض بھی انجام دیے۔ بھوپال کی تاریخ داں ڈاکٹر رضیہ حامد نے ای ٹی وی بھارت سے خصوصی بات چیت کے دوران کہا کہ سلطان جہاں بیگم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام کے لیے کافی جدوجہد کی۔ سر سید کی یونیورسٹی ان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے سلطان جہاں نے جگہ جگہ کانفرنس کی، اس میں شریک ہوئیں، دلی، کلکتہ، بمبئی، سب جگہ گئیں، انہوں نے تقاریر کی اور یونیورسٹی بننے کے لیے بہت کوشش کی۔ سر سید احمد خان کے انتقال کے بعد بھی بھوپال کے نوابین کی جانب سے مالی تعاون کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک مرتبہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو تعمیر کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی تو سلطان جہاں بیگم نے اس وقت 1 لاکھ روپے کی رقم فراہم کی۔ تاریخ داں رضیہ حامد کے مطابق بیگم سلطان جہاں کی کوششوں کے نتیجے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام 1920 میں عمل میں آ سکا۔ رضیہ حامد کے مطابق سر سید احمد خان کے خوابوں کو پورا کرنے میں جس طرح دیگر ریاستوں نے کردار ادا کیا، اسی طرح علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام میں ریاست بھوپال کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ بھوپال سے ای ٹی وی بھارت کے لیے قمر غوث کی رپورٹ۔